2 years have passed since the Taliban took over Afghanistan. افغانستان پر طالبان کے قبضے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں طالبان کو اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے قائل کرنا امریکہ کے لیے کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ کیا امریکہ کے لیے طالبان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا کوئی امکان بھی ہے اور کیا طریقہ ہے؟ میرے خیال میں افغان حکومت کو شامل کیے بغیر طالبان سے مذاکرات کرنا ایک غلطی تھی۔ میرے خیال میں طالبان نے معاہدے کے حتمی ہونے سے پہلے ہی اس کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے امریکہ اور نیٹو کے انخلاء کے وقت تک اس کی مسلسل خلاف ورزی کی، جو کہ ایک تباہ کن غلطی تھی۔ اور اس وقت میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ طالبان کو قائل کر سکے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی بنیادی ذمہ داریاں ہی پوری کریں۔ میرے خیال میں یہ شروع سے ہی ایک غلطی تھی، لیکن غلطی کو درست کرنے کا طریقہ امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ افغان مزاحمت کی حمایت کرے اور یہ کہہ دے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ہم طالبان حکومت کو کوئی قانونی حیثیت دیں گے یا اسے تسلیم کریں گے۔ Taliban do claim that they are fighting ISIS-K. لیکن طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ افغانستان میں داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو کہ امریکہ کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ تو کیا اس سے انہیں امریکہ کا اتحادی سمجھا جانا چاہیے؟ نہیں، جیسے کہ ہنری کیسنجر نے ایک بار ایران اور عراق جنگ کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے ہو سکتا ہے دونوں فریق ہار جائیں۔ المیہ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں، اور داعش اور دیگر غیر ملکی دہشت گرد جو طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد اس ملک میں آئے ہیں، وہ افغانستان کے عوام اور یقیناً دنیا میں دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر ہم داعش کے خلاف قدم اٹھاتے بھی ہیں تو طالبان اپنے طرز عمل کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیں گے۔ The world should isolate Taliban then? تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو طالبان کو تنہا کر دینا چاہیے، افغان طالبان سے بات ہی نہ کریں؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ در حقیقت افغانستان میں جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان میں سے کچھ یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ طالبان کے تحت زندگی کیسے ہوگی، جیسا کہ اس المناک برسی کے موقع پر بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر افغانستان میں خواتین کو زندگی سے مٹایا جا رہا ہے، کیونکہ طالبان نے انسانی حقوق کے اور خواتین کے معاشرے میں کردار کے بارے میں اپنی ہر اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہیں علم ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مغرب کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بدل چکے ہیں اور ان کے مقاصد پہلے جیسے نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر چکے ہیں اور خود میں اعتدال لے آئے ہیں۔ یہ سب عام تعلقات کے لیے تھا، وہ ذرا بھی نہیں بدلے ہیں۔ Do you think that America is safe now? Because تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ محفوظ ہے؟ آپ جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ، جس انتظامیہ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اور پھر بائیڈن انتظامیہ، ان سب نے بنیادی طور پر کہا کہ اوور دا ہورائزن حکمت عملی ہے جو کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے میں مدد دے گی۔ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پائیدار ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو افغانستان سے ممکنہ خطرات کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں، وہ بہترین کام کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افغانستان جیسے جغرافیہ والے ملک میں زمین پر ایسے لوگوں کی موجودگی جو اپنی آنکھوں سے حالات دیکھ سکیں، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اور امریکہ کے لیے خطرات، اور میرے خیال میں یورپ اور دوسرے ممالک کے لیے خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ محکمہ دفاع نے خود کانگریس کے سامنے بیان دیا ہے کہ افغانستان میں آنے والے غیر ملکی دہشت گردوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس مقام پر ہیں جہاں وہ آپ کے خلاف دہشت گردانہ حملے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز طویل عرصے تک افغانستان میں رکیں، اور میں یقینی طور پر اس رائے سے اتفاق کروں گا کہ ہم نے مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ پر کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا تھا، اور اب یہ امکان دوبارہ موجود ہے۔ اس لیے میں اس نقطے کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب تک طالبان اقتدار میں ہیں، افغان عوام پر ظلم و ستم جاری رہے گا، اور ملک میں آنے والے غیر ملکی دہشت گردوں کے لیے ان کی حمایت کا خطرہ دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں کا امکان پیدا کر دے گا۔ Ambassador, you said that America should support the Afghan resistance. امبیسڈر، آپ نے کہا کہ امریکہ کو افغان مزاحمت کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن یہاں واشنگٹن ڈی سی میں کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ خطہ اب امریکہ کے لیے اتنا اہم ہی نہیں ہے، اور اب جب نیٹو افواج
US فورسز وہاں سے نکل چکی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدتی مفادات میں یہ خطہ ابھی امریکہ کے لیے اہم ہونا چاہیے؟ Certainly are some people who have grown more isolationist. یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں، بدقسمتی سے خود ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا معروضی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہاں کون سے امریکی مفادات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ دہشت گرد حملوں کے خلاف ملک کا دفاع قومی سلامتی کے مفاد میں سب سے بڑی ترجیح ہے، اور یہ اب طالبان کے اقتدار میں آنے سے خطرے میں ہے۔ چین اور روس کو وسطی اور جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کا فائدہ اٹھانے سے روکنا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے، اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی عدم موجودگی اس امکان کو زیادہ کر دیتی ہے۔ میرے خیال سے ہم یہ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، چین کو خاص طور پر کان کنی کی صنعت میں امریکی اور نیٹو افواج کی عدم موجودگی کا معاشی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسی معدنیات حاصل کرنے کے لیے جو بیٹری سے چلنے والی نقل و حمل اور آٹو موبائل کے لیے اہم ہیں۔ Ambassador, in 2021, you said that ایمبیسڈر 2021 میں آپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں شدت پسند عناصر مضبوط ہوں گے، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ دنیا کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ کیا آپ اپنے اس بیان پہ اب بھی قائم ہیں؟ Yes, I'm still very worried about stability in Pakistan. We've just seen. ہاں، میں اب بھی پاکستان میں استحکام کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ہم نے ابھی سابق شمال مغربی سرحدی صوبے میں ایک ایسا دہشت گردانہ حملہ دیکھا ہے۔ ہم نے اپوزیشن پارٹی کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے دیکھا ہے، اور رسوخ میں نمایاں اضافے کے خطرے کا امکان زیادہ کر دیتا ہے۔ اس سے پاکستان میں چینی اثر و رسوخ میں اضافے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، جو پاکستانی عوام یا جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب امریکہ حکمت عملی میں اپنے لیے کسی اہم مقام کو چھوڑ دیتا ہے۔ Stability in South Asia.